أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو آئیے آج کے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اپنے مائک ذرا بند کر لیں۔ ہم گزشتہ سبق میں ہم وقف کا بیان پڑھ رہے تھے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ وقف کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تام، دوسرے کافی، تیسرے حسن اور چوتھے قبی، وقف قبی۔ اب ان چاروں کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ اگر ایسی جگہ وقف کیا جائے کہ بعد والے کلمے سے نہ تو تعلق لفظی ہو اور نہ تعلق معنوی، یعنی آگے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لفظی اور معنوی کوئی تعلق نہ ہو، تو اس کو وقف تام کہتے ہیں۔ یہ تمام سے ہے، مکمل۔ جیسے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ پیچھے متقین کا تذکرہ ہو رہا تھا اور اب آگے کفار کا تذکرہ ہے، تو مکمل ہی مضمون بدل رہا ہے اور آگے سے کوئی تعلق نہیں ہے، معنوی بھی نہیں ہے اور لفظی بھی نہیں ہے، لہذا یہ مکمل کامل اکمل وقف ہے، اس کو وقف تام کہتے ہیں۔ دوسرا ہے کافی، یعنی گزارا، جیسے یؤمنون پہ ٹھہرے یا یوقنون پہ ٹھہرے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، تو آگے ہے ان کی شان آگے ہے کہ جو مومنین ہے، جن کو یقین ہے قرآن پاک پر، انبیاء پر، اللہ کی ذات پر، تو ان کا ٹھکانہ کیا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں اور وہ کامیاب ہیں۔ تو یہ اس کا معنوی تعلق آگے ہے، لفظی گو نہیں ہے، تو اس کو وقف کافی کہتے ہیں۔ تو ان دونوں کا حکم یہ ہے کہ وقف کر کے پیچھے سے لٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان 2 اقسام کے اوپر، وقف تام کے اوپر اور وقف کافی کے اوپر جب ٹھہر گئے تو پھر اگلی آیت سے ما بعد سے جو آگے آنے والا ہے اس سے آپ ابتدا کریں گے۔ ما قبل سے لٹانے کی ضرورت نہیں۔ ما قبل کہتے ہیں 2 حرفوں میں جو دانی طرف ہو، جیسے رب میں را با کے ما قبل ہے، اور ما بعد اس کو کہتے ہیں جو 2 حرفوں میں دوسرا حرف بائیں طرف ہو، جیسے رب میں با جو ہے وہ را کے ما بعد ہے۔ اگر ما بعد سے تعلق لفظی، اچھا تو اب تیسری قسم شروع آ گئی جسے ہم وقف حسن کہتے ہیں۔ اگر ما بعد سے تعلق لفظی بھی ہو، اور ما جب لفظی ہوگا تو معنوی تو ہو گئی، تعلق لفظی بھی ہو اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ کچھ گزارا بھی ہو رہا ہو، تو یہ وقف حسن ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر آیت پر وقف کیا ہے تو آگے سے شروع کر لے، ورنہ اگر آیت کے درمیان وقف کیا ہے تو پیچھے سے دوبارہ اعادہ کر لے۔ جس لفظ پر وقف کیا ہے اسی سے اعادہ کرے۔ جیسے اگر کسی نے الحمدللہ پر وقف کیا ہے تو یہ وقف حسن ہے، لیکن الحمد سے اعادہ کرنا چاہیے، للہ سے نہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد سے لینا ہے، کیونکہ رب العالمین میں صفت ہے۔ اور اگر ایسے کلمے پر وقف کیا کہ ما با سے تعلق، اچھا اب چوتھی آ گئی، ما با سے تعلق معنوی دونوں ہیں، تو اس پر وقف کرنا قبیح ہے، لیکن اگر اضطرارن مجبورن کرے تو جائز ہے، لیکن اعادہ ما قبل سے ضروری ہے۔
اور بلا ضرورت، بلا اضطرار، بلا مجبوری کے ایسے کلمہ پر وقف کرنا جائز نہیں، جیسے مالک یوم الدین پر صرف مالک پر وقف کرے تو پھر مالک یوم الدین سے دہرانا پڑے گا۔ اچھا جی، آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں۔ حاجی صاحب اب وہ بتا رہے ہیں کچھ ایسے الفاظ کہ وہاں پر الف لکھا ہوا ہے یا الف لکھا ہوا ہے اور پڑھا نہیں جاتا، یا پڑھا جاتا ہے لکھا ہوا نہیں ہے۔ یہ تفصیل دیکھتے ہیں کیا ہے، پڑھیے ذرا فائدہ۔ ان 7 کلموں پر وقف الف کے ساتھ کرنا چاہیے اور وصل میں الف نہیں پڑھا جائے گا۔ ہاں، یعنی لکھا ہوا ہے، الف لکھا ہوا ہے، لیکن اگر ملا کر پڑھیں گے تو الف نہیں پڑھا جائے گا، اور اگر ہم وہاں پر ٹھہر جائیں گے تو پھر الف پڑھا جائے گا۔ جی پھر پڑھیے جی، ان 7 کلموں پر ان 7 کلموں پر وقف الف کے ساتھ کرنا چاہیے اور وصل میں الف نہیں پڑھا جائے گا۔ جی نمبر 1 لفظ انا۔ ہاں تمام انا قرآن دیکھیں، ولا بتاتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم سورہ کافرون، لیکن اگر آپ نے یہاں ٹھہرنا ہو تو پھر پڑھیں گے ولا انا۔ اسی طرح علم ترا کیف، اس میں تو نہیں ہے، اور بھی کئی جگہ آئے گا، تو آپ کو میں نے ایک مثال بتا دی ہے۔ تو تمام قرآن اصل میں یہ ہے واحد متکلم کا صیغہ، انا میں، نحن ہم، تو انا تمام قرآن شریف میں جہاں بھی آئے، لیکن جو ہے نا اناسیہ کثیرہ، وہ انا نہیں ہے، یہ انا ولا انا میں ولا علیحدہ لفظ ہے، انا علیحدہ لفظ ہے، عابد علیحدہ ہے، ولا انا عابد 3 لفظ ہیں یہ، لیکن یہاں پر اناسیہ ایک لفظ ہے، کثیرہ ایک لفظ ہے، یہ انا نہیں ہے، یہ اناسیہ ہے۔ یہاں پر آپ رک ہی نہیں سکتے انا کے اوپر، کیونکہ یہ پورا لفظ ہے نا، رکنا ہے تو سیہ کے یا پر اناسی ایسے پڑھیں گے، یا اناسیہ کثیرہ، یہ انا کا لفظ نہیں ہے۔ انہوں نے بتا دیا ہے کہ کہیں غلطی سے انا پہ ٹھہرتے ٹھہرتے اناسیہ کے انا پر نہ ٹھہر جانا۔ جی بولیے زاج صاحب۔ جی تمام قرآن شریف میں جہاں بھی آئے بخلاف اناسیہ کثیرہ کے، کیونکہ یہاں انا کا الف نہیں بلکہ اناسیہ پورا لفظ ہے، اس لیے کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ علی ھذا القیاس سورہ ملک میں قالوا بلا قد جاءنا میں جو الف ہے وہ بھی انا نہیں ہے، میری بات، وہ بھی انا نہیں ہے، وہ جا انا پورا لفظ ہے، قد جا انا نہیں ہے، قد جا انا، یعنی قد علیحدہ ہے اور جا انا علیحدہ ہے، جس طرح قد علیحدہ ہے اس طرح جا علیحدہ نہیں ہے، اس کو بھی آپ انا نہ سمجھیں، یہ جا انا ہے، قد جا انا، ٹھہریں گے تو بھی الف پڑھا جائے گا، نہ ٹھہریں گے قد جا انا نذیر، جو الف ہے وہ جا انا پورا لفظ ہے، کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ یہ پڑھیے۔ اس لیے کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ علی ھذا القیاس سورہ ملک میں قالوا بلا قد جاءنا میں جو الف ہے وہ جاءنا پورا لفظ ہے، کھینچ کر پڑھنا چاہیے، خواہ حالت وقفی ہو۔ اچھا یہ 7 کلمے جو بتائیں گے نا، لکھا ہے نا 7 کلموں پر وقف الف کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ابھی انہوں نے ایک بتایا ہے انا، ٹھیک ہے نا، انا کا لفظ انہوں نے بتایا، لیکن انہوں نے 2-3 لفظ بتا دیے ہیں کہ یہ اس کو انا نہ سمجھ لینا۔ ابھی بات یہ ہوئی ہے کہ قرآن کریم میں 7 جگہ 7 الفاظ ایسے ہیں کہ الف لکھا ہوا ہے، لیکن جب ملا کر پڑھیں
تو अलिफ नहीं पढ़ा जाता, जब वक्फ करें तो अलिफ पढ़ा जाता है। और उसमें पहला उन्होंने बता दिया है कि लफ्ज अना जहां पर भी आए, और दो जगह उन्होंने बता दी है कि इनको आप अना ना समझें। अनासिया कसीरा पूरा लफ्ज है और जा अना पूरा लफ्ज है, इन दोनों को खींच कर पढ़ना है, हालत वसल में भी हालत वक्फ में भी। अब आ गए है वो जो 7 कलमे जो है ना, उनमें से दूसरा कलमा आ रहा है नंबर 2। जी बोलिए। नंबर 2 लफ्ज लकिन्ना, लाकिन्ना, लाकिन्नहु वल्लाहु रब्बी वला उश्रिक बिही अहद, सूरह कहफ। ये अगर आप यहाँ पर ठहरेंगे तो लाकिन्ना, और अगर ना ठहरेंगे तो आगे हुवल्लाह है, लाकिन्नहु वल्लाहु रब्बी वला उश्रिक बिही अहदा, लाकिन्नहु वल्लाहु, लेकिन वो अल्लाह हमारा रब है, किसी को उसका शरीक न ठहराओ। लाकिन्नहु अल्लाहु रब्बी वला उश्रिक बिही अहदा, ये दूसरा हो गया लफ्ज लाकिन्ना। तीसरा आगे आए जी। सूरह काफ में एक जगह आया है नंबर 3 अज़न्नूना, नहीं, अज़्ज़ुनूना, अज़्ज़ुनूना, सूरह अहज़ाब में ये 3 लफ्ज हैं। अज़्ज़ुनूना नंबर 4, अर्रसूला नंबर 5, अस्सबीला। 5 कैसे हुए? पहला था लफ्ज अना, दूसरा लाकिन्ना, तीसरा अज़्ज़ुनूना, चौथा अर्रसूला, पांचवा अस्सबीला। ये 3 लफ्ज सूरह अहज़ाब में है, लाकिन्ना सूरह कहफ में है, और अना जहां पर भी आए। ठीक है जी, तो ये 5 हो गए। अब आगे चलिए नंबर 6। नंबर 6 सलासिला, जो सूरह दहर में है। अच्छा ठहरिए जरा, इसमें यह है कि जो पहला सलाह है ना, पहला वो हालत वक़फ़ में भी पढ़ा जाएगा, हालत वसल में भी पढ़ा जाएगा। मैं सला, सला सिला है ना, सला अगर ठहर गए तो फिर भी पढ़ा गया है, ना ठहरे तो सला। लेकिन जो दूसरा है इसके ऊपर ठहरेंगे तो होगा सलासिल, लेकिन अगर आप नहीं ठहरे तो सलासिला व अगलालम व सईरा। यानी ये 2 लफ्ज हैं इकट्ठे, सला, सला और फिर सिला। पहला है जबर के साथ सला, दूसरा है जेर के साथ सिला। जो जबर के साथ सला है वो वसल में भी पढ़ा जाएगा, वक़फ़ में पढ़ा जाएगा, और जो दूसरा है वो वसल में नहीं पढ़ा जाएगा, अगर ठहरेंगे तो सिला नहीं पढ़ा जाएगा, सिल पढ़ा जाएगा। सलासिल या सलासिला व अगलाल। जी पढ़िए नंबर 6। नंबर 6 सलासिला, जो सूरह दहर में है। इस लफ्ज में अलिफ वक्फ की हालत में पढ़ना जायज है और बिला अलिफ भी पढ़ना जायज है। ये इन्होंने जो 2 हालतें बयान की है ना, वो एक इनमें से रिवायत हफ्स में एक ही है कि नहीं पढ़ना वक्फ में सलासिल। तो अगर शायद ये हो सकता है कि मेरी ज़हन से ना गुजरा हो, तो इन्होंने कहा है कि दोनों पढ़ सकते हो, लेकिन शुरू में जब इन्होंने कह दिया है कि वसल में नहीं पढ़ा जाएगा, 7 कलमे बयान किए हैं ना, तो हम उसी के ऊपर अमल करेंगे कि हम जो दूसरा लफ्ज है सलासिल, तो जैसे उन्होंने शुरू में लिखा है ना ऊपर, इन 7 कलमों पर वक्फ अलिफ के साथ करना चाहिए, वसल में नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है ना। तो जब नीचे ये सलासिला, तो ये कहते हैं कि सलासिल भी जायज है, सलासिला भी जायज है। तो हम चूंकि ये सीनियर हैं मुझसे, हम इन्हीं के इस कौल को मानते हैं। सलासिला जो सूरह दहर में है, ये सलासिल भी पढ़ सकते हैं, सलासिला भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब मिलाकर पढ़ेंगे तो अलिफ का दूसरे का जो अलिफ है फिर वो नहीं पढ़ा जाएगा, पूरा लफ्ज है सलासिला व अगलालम व सईरा। पढ़िए नंबर 6 जी सब फिर। सलासिला जो सूरह दहर में है, इस लफ्ज में अलिफ वक्फ की हालत में पढ़ना जायज है
اور بلا الف بھی پڑھنا جائز ہے۔ نمبر ٹھیک ہے، 7 اب مقصد یہ ہوا، وہ کہتے ہیں کہ آپ سلاسلہ بھی پڑھ سکتے ہو وقف میں، اور وقف میں سلاسل بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن وصل میں آپ نے الف کو نہیں پڑھنا، سلاسلہ و اغلال۔ ٹھیک ہے، نمبر 7 پہلا قواریرا جو سورہ دہر میں ہے، دوسرا قواریرا پر وقف بلا اچھا، الف ہی ہوگا۔ یہ دونوں لفظ بھی اکٹھے ہیں، قواریرا قواریرا۔ کیا عبد المنان کیا ہے، بولو ذرا۔ قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا۔ اب جب پہلے پہ ٹھہرو گے نا قواریرا، اور جب دوسرے پر ٹھہرو گے قواریرا قواریر، پہلا جو ہے وہ وقف میں آپ ٹھہر سکتے ہو، الف پڑھ سکتے ہو قواریرا، لیکن جب ملا کر پڑھو گے تو پہلا جو ہے وہ وصل میں نہیں پڑھا جائے گا، دوسرا جو ہے وہ نہ وصل میں پڑھا جائے گا نہ وقف میں پڑھا جائے گا۔ وصل میں پڑھا ہونا قواریرا قواریرا من فضہ، اور اگر دونوں کو ملا لیں قواریرا قواریرا من فضہ، اور اگر دوسرے پر ٹھہرے قواریرا قواریر۔ یہ سمجھ آ گئی ہے؟ جی ایک منٹ، اب ہم اس کے آگے چلتے۔ یہ جناب وہ 7 الفاظ تھے کہ جو ابھی بتائے گئے ہیں۔ اب آئیے فائدہ، پڑھیے جی سب۔ فائدہ، تمام قرآن شریف میں 4 جگہ سکتہ ہے، چونکہ سکتہ بھی وقف کے قریب ہوتا ہے، اس لیے یہی اچھا جی خیر، یہ حافظ عبد المنان صاحب، وقف اور سکتہ میں کیا فرق ہے؟ وقف اور سکتہ میں، ہاں، وقف میں سانس اور آواز دونوں کو توڑ دیا جاتا ہے، اور سکتہ میں صرف آواز توڑی جاتی ہے، سانس نہیں توڑا جاتا۔ آپ اس کا بہترین جو تعریف ہے نا، آپ نے جواب صحیح دیا ہے، آپ یہ اس کی تعریف کریں کہ سکتہ حکم میں وقف کے حکم ہی میں ہے۔ فرق یہ ہے کہ وقف میں سانس کے ساتھ آواز بھی ٹوٹ جاتی ہے، آواز کے ساتھ سانس بھی ٹوٹ جاتا ہے، سکتہ میں آواز تو ٹوٹتی ہے، سانس نہیں ٹوٹتا۔ سمجھائی بات کی؟ کیا کہیں گے؟ وقف اور سکتہ کے احکام ایک جیسے ہیں، بولیے۔ وقف اور سکتہ کے احکام ایک جیسے ہیں۔ وقف میں آواز کے ساتھ سانس بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور سکتہ میں آواز ٹوٹ جاتی ہے، سانس نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے، جی اب پڑھیے ذرا جی۔ بھائی صاحب، آپ پڑھیے۔ تمام قرآن شریف میں 4 جگہ سکتہ ہے، چونکہ سکتہ بھی وقف کے قریب ہوتا ہے، اس لیے یہی بیان کیا جاتا ہے۔ دونوں میں یہ فرق ہے کہ وقف میں کلمہ کے آخری حرف پر سانس توڑ کر کچھ دیر تک ٹھہر کر آگے سے پڑھتے ہیں، اور سکتہ میں کلمہ کے آخری حرف پر بغیر سانس توڑے تھوڑی دیر ٹھہر کر اگلے جملہ سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ وہی بات ہوگی نا جو میں نے دیکھا ہے۔ جی آگے بولیے، چلیے۔ وہ 4 جگہ یہ ہیں: نمبر 1 سورہ کاف میں لفظ عوجا، قیما میں اب عوجا۔ دیکھیے، اگر یہاں پر وقف کریں پھر بھی عوجا ہے، 2 زبر کو الف سے بدلا ہے، اور اگر یہاں پر سکتہ کریں پھر بھی عوجا ہے کہ سکتہ میں بھی ہم نے 2 زبر کو الف سے بدل دینا ہے۔ فرق کیا ہوا ہے کہ وقف آواز یہاں پر بھی ٹوٹی ہے، آواز سکتہ میں بھی ٹوٹی ہے، وقف میں سانس بھی ٹوٹا ہے، سکتہ میں سانس نہیں ٹوٹا۔ عوجا قیما۔ جی چلیے آگے۔ جی کہ الف پر کیونکہ سکتہ وقف ہی کے حکم میں ہے، اس لیے عوجا کی تنوین کو الف سے بدل کر سکتہ کیا جائے گا۔
بعض لوگ تنوین کو باقی رکھ کر سکتا کرتے ہیں، یہ غلطی ہے۔ نمبر دو، سورہ یاسین میں مم مرقدنا کے الف پر، نمبر تین من مرقدنا هذا ما وعد المرسلون، سورہ یاد آگے۔ سورہ قیامہ میں لفظ وقیل من نہیں، راق، وقیل من راق، وقیل من راق، مر راق نہیں، مطلب یہ ہے یہاں ادغام سے روکنا تھا۔ سکتہ کیوں کیا جاتا ہے کہ آگے سے یہ آپ ادغام نہ کر سکیں، ٹھیک ہے، یا اس کا دونوں لفظوں کو آپس میں جدا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وقیل من راق، من سوالیہ ہے، ٹھیک ہے، راق علیحدہ ہے جی۔ سورہ نمبر 4، سورہ نمبر 4 سورہ مطففین میں لفظ بل ران کے لام اگر پر، یہاں پر سکتہ نہ کریں تو پھر ہمیں ادغام کرنا پڑے گا برانا، حروف یرملون آگے نا لام کے بعد آگے، تو لام کا را میں ادغام ہوتا ہے، جیسے الرحمن، حروف شمسی قمری وہ تو نہیں ہے، لیکن لام کا را میں ادغام ہوتا ہے نا، تو اس ادغام سے بچانے کے لیے آپ کا یہاں پر سکتہ کروایا گیا ہے، بل رانا۔ اسی طرح مرہ، یہاں پر بھی نون کا ادغام را سے بچانے کے لیے کیا گیا ہے۔ تو ان 4 جگہوں میں اگر سکتہ نہ کرے تو بھی جائز ہے، لیکن جو روایت حفص میں اسی کے اوپر عمل ہوتا ہے کہ یہاں پر سکتہ کرنا پڑتا ہے روایت حفص میں، لہذا مراق میں نون کا ادغام را میں، اور برانا میں لام کا ادغام را میں، اور عوجن قیمہ میں اخفا ہوگا اگر یہاں پر سکتہ نہ کیا جائے تو۔ بس جناب اتنا یہ کافی ہے، آئیے اب ہم مشق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان، کال ہمارا رہ گیا تھا، حافظ صاحب ذرا پڑھیے واتبعوا ما تتلو الشیاطین۔ حافظ صاحب مائک کھولیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر۔ ہاں جی عبد المنان۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ما شاء الله ما شاء الله وما
أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ماشاء اللہ. آگے پڑھتا ہوں. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. مرئی آگے ہے وزوجی. پھر سنیے. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. جی حاجی صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج. جی حافظ صاحب. ویسے میں پڑھوں گا. آپ پڑھ لیں صاحب. آپ پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. جی آفت جی. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا ما يفرقون به بين المرء وزوجه. یہ راجہ صاحب بڑے اعتماد سے تحمل سے پڑھنا ہے. انشاءاللہ مہربانی جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ بین المرء وزوجہ. بین المرء وزوجہ. جی عبد المنان. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. جی حاجی صاحب. ماشاءاللہ. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. جی صوفی صاحب. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. راجہ صاحب. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.
یہ اللہ کا لام باریک ہے، پہلے زیر آ گئی ہے نا، بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللہ جی جزاک اللہ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. جی حاجی صاحب. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. جی صوفی صاحب. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. جی راجہ صاحب. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. غلطی نہیں آپ کو کرنی چاہیے، کہ غلطی اس لیے ہوتی ہے کہ آپ اطمینان سے سوچ کر نہیں پڑتے. دیکھیں نا، یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. کنٹرول کر رہا ہوں. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. جی صاحب. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ. لاما راجہ صاحب کا اثر نا آپ پر ہوگا نا، پھر پڑھیے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. جی راجہ صاحب. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. جی اچھا. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. جی صوفی صاحب. کیسے میں غلطی نال کدھر موٹے لفظاں تے لگ گیا تے ہل گیا میرے کو ویڈیو. وَلَبِئْسَ مَا. چلو تسی آپ پڑھ لیں، راجہ صاحب پہلے پڑھ لو تسی. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. جی حافظ صاحب پڑھیے، آپ پورا پڑھیے. آپ حافظ صاحب. وَمَا هُمْ وَيَتَعَلَّمُوا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. عبد المنان پڑھو. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ
به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. जी हाजी साहब. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. जी सूफी साहब पढ़िए वलो अन्ना. राजा साहब पढ़िए वलो अन्ना. जी माइक बंद किया हुआ था. वलो अन्नहुम आमनु वत्तकौ लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर लौ कानू यअलमून. अच्छा, खैर जब आपने कहा है ना तो रा के ऊपर एहतियात से खैर खैर ये नहीं आए खैर. अच्छा ठीक. जी जी ठीक. जी राजा साहब पढ़िए. वलौ अन्नहुम आमनु वत्तक़ौ लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर लौ कानू यअलमून. अब्दुल मन्नान पढ़िए वलो अन्नहुम. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيम. अल्हम्दुलिल्लाह आज का सबक इख्तिताम पजीर होता है. इंशाअल्लाह दोबारा नए सबक के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे. तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.